ایک بڑا مشہور جملہ ہے، عام طور پہ سنا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ تو اس کے بہت سے مفہوم ہیں، اس میں سے ایک مفہوم کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اسلام کو دین فطرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایک انسان کی طبیعت چاہتی ہے، ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنے سامنے والے سے یا جس سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے کہ یہ سامنے والا میرے ساتھ یہ رویہ رکھے، یہ سلوک کرے، اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کے لیے وہی رویہ، وہی طریقہ دین کا حصہ بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ ماں باپ اپنے اولاد سے کیا چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری خدمت کرے، ہمارا خیال رکھے، ہماری ضروریات پوری کرے، ادب احترام کے ساتھ پیش آئے، ہمیں سخت بات نہ کرے جس سے ہمیں اذیت پہنچے یا لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونے دے۔ یہ والدین اپنے اولاد سے چاہتے ہیں۔ تو یہی والدین کی چاہت اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے دین کا حصہ بنایا ہے، اولاد کے اوپر فرض کر دیا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کے سامنے آپ نے اف تک نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہاں تک کہ اگر والدین کافر بھی ہیں، بے دین بھی ہیں، بد دین بھی ہیں، تب بھی آپ نے دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک لازمی ہے آپ کے لیے۔ تو جو والدین کی چاہت ہے وہی اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ذمہ دین بنا دیا ہے۔ اور اولاد کی کیا چاہت ہوتی ہے اپنے والدین سے کہ والدین ہمارے پیار محبت سے ہمارے ساتھ پیش آئیں، ہمارے جو ضروریات ہیں وہ اچھی اچھی چیزیں ہمیں ضروریات کے اندر خرید کے دیں، پیار محبت شفقت کا معاملہ ہمارے ساتھ کریں۔ تو یہی چیز جو اولاد کی چاہت ہے اللہ تعالیٰ نے وہی والدین کے لیے دین کا حصہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا جو حق ہے والدین کے اوپر، سب سے پہلے اس کا نام اچھا رکھیں، تربیت اچھی دیں، تعلیم اچھی دیں، اور جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ اور اس کے اوپر شریعت نے صدقے کا ثواب ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقوں میں سے ہے اپنے اولاد کے اوپر خرچ کرنا، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا۔ تو جو والدین کی چاہت ہے وہ اولاد کے لیے دین کا حصہ ہے، جو اولاد کی چاہت ہے وہ والدین کے لیے دین کا حصہ ہے۔ اسی طریقے پہ میاں بیوی کو دیکھ لیں۔ اب خاوند کیا چاہتا ہے اپنی بیوی سے کہ بیوی میری خدمت کرے، فرما برداری کرے، گھر کو سنبھالے، اپنی عزت ناموس کا خیال کرے، کسی کو اپنی ذات پہ یا میری عزت کے اوپر انگلی نہ اٹھانے دے۔ اب یہ خاوند کی چاہت ہوتی ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے دین بنایا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، آپ کے خاوند کی وہ جو طبعی تقاضا ہے وہ بھی پورا ہوگا، آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اوپر جو ارشادات فرمائے، یہاں تک فرمایا کہ خاوند کو مجاز خدا کہا گیا، کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو خاوند کے لیے عورت کو اجازت ہوتی۔ اور اسی طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاوند کو راضی رکھتی ہے ایسے عورت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جو خاوند کو ناراض کرتی ہے فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اور جو عورت کی چاہت ہے، عورت کی جو چاہت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کے لیے دین کا حصہ بنایا ہے۔ اب عورت کی چاہت کیا ہوتی ہے، اس کی طبیعت کیا چاہتی ہے کہ خاوند پیار محبت کے ساتھ رہے، گھر کے اندر بات کرے تو عزت کے ساتھ کرے، ضروریات ہیں تو عزت احترام تکریم کے ساتھ میری پوری کرے، اور دوسرے لوگوں سے اچھی اچھی چیزیں خرید کے مجھے پہنائے تاکہ کسی سے میں کم نہ لگوں محلے کے اندر یا آس پاس میں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے خاوند کی ذمہ کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین طریقہ رویہ رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والی کے اوپر خرچ کرنے کو بھی صدقہ سے تعبیر فرمایا۔ تو یہ تمام معاملات کے اندر اسی طرح ہے، چاہے وہ دکاندار تجارت ہے، تاجر گاہک کا معاملہ ہے یا پڑوسیوں کا معاملہ ہے، تو ہر جگہ پہ جہاں پہ ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے دوسرے انسان سے، تو وہی چیز دوسرے انسان کے لیے دین کا حصہ بنا ہوا ہے۔ وہ انسان پہلے انسان کی چاہت بھی پوری کر رہا ہوتا ہے، ثواب بھی کما رہا ہوتا ہے، اور وہی دوسرا جب پہلے سے کوئی تقاضا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دین کا حصہ بھی ہوتا ہے اور دوسرے کی چاہت بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے ہم ایک طبعی چیز کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، جو انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے وہی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام آسان ہے کہ جو ہماری طبیعت چاہتی ہے، جو فطرت چاہتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے دین بنایا ہوا ہے۔ تو ہماری طبیعت چونکہ ہمارے لیے آسان ہے تو اس لیے دین کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دیا گیا۔